السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ پہلے ہم فرض نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں احادیث دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا، پھر آپ نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، تھوڑا سا اونچی آواز سے کہیں، لیکن پاس میں اگر کوئی غیر محرم ہے تو پھر آپ کو اونچی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاس میں کیا غیر محرم کے سامنے ویسے تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہی ہیں پھر بھی آپ اونچی آواز سے نہ کہیں، وہ صرف امام ہی کہے گا۔ اچھا، آپ نے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ، 1 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، 1 دفعہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ ظہر، مغرب، عشاء کے بعد 1 دفعہ، فجر، عصر کے بعد 3 دفعہ۔ اب کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے اختتام کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر فرماتے یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، یعنی اللہم انت السلام و منک السلام کا یہ ترجمہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، جس کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اب جو اس کے بعد والی دعا میں نے پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس نے 99 کی تعداد پوری کی۔ پھر 100ویں بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معوذات کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور بہقی نے روایت کیا ہے، یعنی آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، کیونکہ یہ صورتیں نماز کے اذکار کے علاوہ بھی ہم دم کے لیے پڑھتے ہیں، بد کے لیے پڑھتے ہیں، تو جب یہ ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نظر بد سے یا جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد پڑھی جانے والی کچھ ایسی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے والا یا ان کا ذکر کرنے والا کبھی بھی ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا بھی کر سکتے ہیں کہ بعد میں آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ اس کے بعد والے ذکر کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے۔ ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اکیلا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کو سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے، نہ نیکی کی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، سب نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، بزرگی اسی کے لیے ہے، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے کہ جنت اس کے اتنی قریب ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہے اور ہر قسم کی حفاظت کے لیے بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کی ملکیت میں زمین و آسمان کی چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے،
وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ یہ سارے اذکار آپ کی مرضی ہے، آپ ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں یا آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں۔ ان سارے اذکار میں اللہ تعالیٰ کی حمد، بڑائی، اللہ کا شکر، ثنا اور ہماری ہر قسم کی حفاظت آ جاتی ہے۔ جن کو زبانی نہیں یاد انہیں چاہیے کہ پکچر اسکرین شاٹ کر کے اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور موبائل پاس رکھا کریں، جب نماز سے فارغ ہوں تو وہاں سے پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرنٹ آؤٹ کر لیں اور وہ پاس رکھا کریں، اپنے نماز کے بعد یہ اذکار کر لیں۔ اس کا کار انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں بھی سینڈ کریں گے، لیکن گوگل سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ کسی کو نہیں یاد تو وہ یاد کر لیں، کچن میں یا جہاں کہیں ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے سامنے رکھ لیں، تو چلتے پھرتے کام بھی کرتے جائیں اور یاد بھی کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی یاد ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ ہر نماز کے بعد روٹین کے ساتھ ہی پڑھنے لگ گئے، کچھ ہی دنوں بعد، 1-2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور یاد ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جن کو نہیں یاد ان کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کو جلدی سے یاد بھی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔